الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله قال الله جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا ورسولنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر نور پر جلوہ افروز انتہائی واجب الاحترام سادات و مشائخ اعظام، علماء و مفتیان اعظام، وارثین منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، طالبان علوم نبویہ، پردے کی اوٹ سے سماعت کرنے والی میری مقدس ماؤں اور بہنوں، اور دور قریب سے اس عظیم الشان جلسہ دستار بندی کا حصہ بننے والے فرزندان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس عظیم الشان اور کثیر المقاصد کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں بالعموم اور مدرسہ عربیہ رحمانیہ کے ارباب حل و عقد کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں احباب کی ان مخلصانہ اور بے لوث کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور آج کے اس جلسہ دستار بندی کو، جلسہ ردائے فضیلت کو ہماری عملی، ہماری اعتقادی، ہماری فکری اور ہماری روحانی تربیت کے حوالے سے بامقصد اور نتیجہ خیز بنائے، آمین آمین۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم اپنی عقیدتیں، اپنی محبتیں، اپنی ارادتیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الى صراطک المستقیم وعلى آلہ وصحبہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ ہم اور آپ اس وقت مکرانہ کی سرزمین کے نہایت ہی عظیم الشان ادارہ مدرسہ عربیہ رحمانیہ کے سالانہ پروگرام کے حوالے سے اس پاکیزہ محفل میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت تلاوت کردہ آیت کے حوالے سے مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق برحمت فرمائے۔ جب سے میں یہاں پر آیا، ادارے کو مختلف زاویوں سے دیکھا، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی، مختلف موضوعات میرے سامنے آئے کہ مدارس اسلامیہ کی اہمیت پہ بولنا چاہیے، طالبان علوم نبویہ اور جو خواتین ملت اسلامیہ ہیں، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی کیا کارگزاریاں رہی ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ لب کشائی کرنی چاہیے، اور ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی بے راہ روی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں گوش گزار کر دینی چاہیے۔ تو بہت سی باتیں
ذہن میں آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ کا دیا گیا. حالانکہ یہ سارے موضوعات ایسے ہیں کہ دیر تک گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال وقت کی نزاکت کو، وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہوگی اتنی باتیں انشاءاللہ ان تمام موضوعات کے حوالے سے سمیٹنے کی کوشش کی جائے گی. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وعظم وشرف وکرم وبارک علی حبیبک سیدنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وقوت الارواح وغذائیہا وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما. عزیزان ملت اسلامیہ، مدرسہ عربیہ رحمانیہ یہ حقیقت میں شریعت کا محافظ، دین کا قلعہ، بلکہ چشمہ فیض مصطفیٰ ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دور دراز سے اس پاکیزہ چشمے سے، اس منہل صافی سے اپنی تشنگی بجھانے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں. ابھی کچھ ہی دیر میں فارغین ادارہ کے سروں پر دستار بندی کا خوبصورت سما آپ اپنے سر کی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں گے. کسی کے سر پر دستار افتاء رکھی جائے گی، کسی کے سر پر دستار فضیلت چمک رہی ہوگی، اور کسی کے سر پر حفظ و قرات کی دستار رکھی جائے گی. ہمارے طلباء، ہماری طالبات کبھی کبھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو جس علم کی دولت سے سرفراز کیا گیا ہے یہ کوئی عام دولت نہیں ہے، اور معاشرے میں آپ کا مقام کوئی عام مقام نہیں ہے، بلکہ آپ کریم آف دا کریشن، آپ پرائم آف دا نیشن ہیں. اور یہ بات میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اگر آپ ذخیرہ حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا اس دنیا کے اندر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کسی علاقے، کسی شہر اور کسی گاؤں کے اندر سب سے بہتر شخص کون ہے، وہاں کا انفلوئنشل پرسن کون ہے، تو ہر شخص اپنی بساط اور اپنے ذوق کے مطابق وہاں کے چودھری، وہاں کے پردھان یا وہاں کا جو چیئرمین ہوگا اس کا نام لے لے گا. لیکن کیا ہم نے اور آپ نے کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ پوچھنے کی زحمت گوارا کی کہ یا رسول اللہ، اگر کسی خطے اور کسی علاقے کے سب سے بہتر شخص کے بارے میں ہمیں جاننا ہو تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر ہم نے یہ بات پوچھی ہوتی، مدینے سے آواز آتی کہ اے پوچھنے والے، تو نے پوچھا ہے کہ کسی علاقے اور کسی شہر کا سب سے بہتر انسان کون ہوتا ہے، تو آواز آتی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو نے جاننا چاہا ہے کہ کسی علاقے کا سب سے بہتر شخص کون ہوتا ہے، پرائم آف دا نیشن کون ہوتا ہے، کریم آف دا کریشن کون ہوتا ہے. سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کے انوار کو اپنے سینے میں اتارتا ہے، پھر اس کے انوار اور برکتوں سے دوسروں کی زندگیوں کو منور کر دیا کرتا ہے. گویا ان علماء کو، ان قراء کو اور ان حفاظ کو زبان رسالت نے معاشرے اور علاقے کا سب سے بہتر فرد قرار دیا ہے. کیا یہ آپ کی احساس برتری کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر جب کوئی اچھی کارکردگی کرتا ہے، کوئی اچھا کارنامہ پیش کرتا ہے،
جب کوئی بیسٹ ان ایکشن ہوتا ہے، بیسٹ ان پرفارمنس ہوتا ہے، بیسٹ ان کمپٹیشن ہوتا ہے، بیسٹ ان آرٹ یا بیسٹ ان ریسائٹل ہوتا ہے، یعنی کسی بھی میدان میں اگر کارکردگی عمدہ ہوتی ہے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی صلاحیت اور اس کی لیاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اسے اعزازات سے نوازا جاتا ہے، اسے تمغے دیے جاتے ہیں، اسے ایوارڈ یا اسے شیلڈ یا اسے میڈل دیا جاتا ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے جناب حافظ اشرف برکاتی صاحب بڑی پیاری بات بیان کر رہے تھے، میں اسی کو ایلیبوریٹ اور اس کو میں مزید ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ جب کوئی حسن کارکردگی پیش کرتا ہے تو ہم اسے اعزاز دیا کرتے ہیں، ہم اسے ایوارڈ سے نوازا کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ آج ہمارے اغل بغل میں جو علماء اور حفاظ کی ایک گیلیکسی جو موجود ہے، ایک کہکشاں جو موجود ہے، انہوں نے علم کے انوار کو اپنے سینوں میں اتارا ہے۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، انہوں نے یہ جو ساری چیزیں حاصل کی یہ دنیا کے لیے نہیں حاصل کیا بلکہ اللہ و رسول کی رضا کے لیے انہوں نے حاصل کیا ہے۔ ہم تو دنیا میں ایک رسم دنیا ادا کرنے کے لیے ان کے سروں پر دستار رکھ دیتے ہیں، ان کے اور جو ہماری خواتین ہوتی ہیں ان کو ہم ردا پوشی سے نواز دیا کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا جو انعام ہوگا وہ کل بازار قیامت میں دیکھنے والا ہوگا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت ان علماء کو نہیں بلائے گا، ان حفاظ کو نہیں بلائے گا، ان قراء کو آواز نہیں دے گا، بلکہ ان کے جو گارجین ہوں گے، ان کے جو پیرنٹس ہوں گے، ان کے جو والدین ہوں گے ان کو بلوایا جائے گا۔ ان کا جو اعزاز ہے وہ قیامت کا سرپرائز ہے، وہ نہیں کھولا جائے گا، یہ اللہ و رسول نے اسے پوشیدہ رکھا ہے، صیغہ راز میں رکھا ہے۔ قیامت کے دن ان کے جو والدین ہوں گے، ان کے جو گارڈین ہوں گے، کل قیامت کے دن رب کائنات انہیں قیامت کے میدان میں انہیں بلوائے گا اور اس وقت فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان کے سروں کو تاج زرری سے سجایا جائے۔ چنانچہ جو فرشتے ہوں گے ان کے سروں پر تاج زرری یعنی جواہرات سے مرصع ان کے سروں پر ایسا تاج رکھیں گے کہ اس کی چمک سے پورا جو میدان محشر ہے وہ جگمگا اٹھے گا۔ آج اس دنیا میں بھی اس کا نمونہ ہم اپنے بغل میں دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ان کو عزت دینے کے لیے دنیا میں بھی ہم نے ان کے سروں پر تاج رکھا ہے، لیکن اس حدیث پاک میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان مربیوں کو، ان والدین کو علماء سے یا قراء سے یا اپنے بیٹوں سے ایک نسبت ہو گئی جنہوں نے علم کے انوار کو اپنے سینے میں اتارا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں کن اعزازات سے نوازے گا، رب کائنات انہیں کیسا تاج پہنائے گا، کیسا مقام و مرتبہ بخشے گا، یہ چیز کل قیامت کے لیے ایک سرپرائز ہے اور دنیا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے گی کہ پروردگار عالم ان کو کیا پروٹوکول اور کیا اعزاز عطا فرما رہا ہے۔ یہ جو ادارے ہیں، یہ جو مدرسے ہیں، آپ انہیں بہت آسان نہ سمجھ لیا کریں، یہ ادارے کائنات کے سب سے منفرد ادارے ہوا کرتے ہیں۔ ان کا جو پروٹوکول ہے دنیا کے سارے اداروں سے مختلف ہے، آپ انہیں ہلکے میں نہ لیا کریں۔ آپ ذرا سوچیں کہ جب ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی انفلوئنشل پرسنالٹی آتی ہے، کوئی ڈی ایم آ جائے، کوئی سی ایم آ جائے، کوئی پی ایم آ جائے، کوئی صدر مملکت آ جائے، تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کبھی گلپوشی کر دیا کرتے ہیں، اس کے اوپر پھول نچھاول کر دیتے ہیں یا اس کے راستے میں ریڈ کارپٹ بچھا دیتے ہیں، چونکہ بندے یہی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا سوچیں ان اداروں کا پروٹوکول کیا ہے، ان اداروں کی عظمت کیا ہے، کیونکہ ان اداروں نے دین کو سنبھال رکھا ہے۔ یہ ادارے یہ شریعت کے محافظ ہیں، یہ چشمہ فیض مصطفیٰ کے امین ہیں۔ ان اداروں کا ذرا پروٹوکول دیکھیں کہ جب کسی بندے کا جب بچہ اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العزت اس وقت فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فلاں بندے کا بچہ یا بچی اب علم سیکھنے کے لیے مدرسوں میں جا رہا ہے، چشمہ فیض مصطفیٰ کا رخ کر رہا ہے، اب اس کے لیے پھول نچھاور نہیں کرنے، اب اس کے ہاتھوں میں گلدستے پیش نہیں کرنے، اس کے لیے لال کارپٹ نہیں بچھانا، یہ تو دنیا داروں کے لیے بچھایا جاتا ہے، بلکہ اے میرے فرشتوں، یہ دین سیکھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے اب اس نے مدرسوں کا رخ کیا ہے، اب اس کے لیے تم اپنے بازوؤں کو بچھا دو، اس کا اٹھنے والا
کوئی بھی قدم اب زمین پر نہیں تمہارے پروں کے اوپر پڑنا چاہیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مدرسہ عربیہ رحمانیہ. یہ ان اداروں کا پروٹوکول ہے. آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ گویا ان مدرسوں میں پڑھنے والے جو طلبہ اور طالبات ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے پروں پر چلتے ہوئے ان مدرسوں کے اندر پہنچتے ہیں. سوچ سکتے ہیں ان کا پروٹوکول کتنا اعلیٰ ہوگا. اسی لیے پیغمبر گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, من طلب من سلک علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ, یعنی جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیا کرتا ہے. گویا ان مدرسوں کا رخ کرنا, طلب علم کی تلاش میں نکلنا, گویا جنت کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ علماء کرام کی ایک گلیکسی, ایک کہکشاں آج ہمارے اور آپ کے درمیان یہاں موجود ہے, جنہیں ہم اپنے سر کی آنکھوں سے جن کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ کل کا جو پروگرام ہے غالباً وہ ردا پوشی کا پروگرام ہے. ہماری جو خواتین ہیں جنہوں نے علم کے انوار سے اپنے دل و دماغ کو مزین کر لیا ہے, اپنے سینوں میں جنہوں نے علم کی برکتوں کو سمیٹا ہے, کل انہیں ردا پوشی دی جائے گی. کل انہیں ردائے فضیلت, ردائے افتاح سے انہیں نوازا جائے گا. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یعنی جو خواتین کی جو اصلاح ہے, خواتین کی جو تربیت ہے, خواتین کی جو تعلیم ہے, وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے. ہم کبھی کبھی اسے بھی بہت ہلکا لے لیتے ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ تربیت اور اصلاح بلا شبہ مردوں کی بھی ہونی چاہیے, لیکن مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تربیت اور خواتین کی جو تعلیم ہے وہ اس کا مرتبہ کہیں بڑھ کر ہے. کیونکہ کہنے والے نے کہا تھا کہ مرد پڑھا, فرد پڑھا, عورت پڑھی, خاندان پڑھا. اگر ہم نے کسی مرد کو پڑھایا, ایک فرد کو پڑھایا, لیکن اگر ہم کسی خاتون کو تعلیم سے آراستہ کر دیتے ہیں, کسی ایک خاتون کی اگر ہم اصلاح کر دیتے ہیں, ہم نے ایک خاتون کی اصلاح نہیں کی, پوری خاندان کی اصلاح کر دی ہے. ایک خاتون کو ہم نے نہیں پڑھایا ہے بلکہ پوری جو ایک نسل ہے اس کو ہم نے خانہ کر دیا ہے. بے شک یہ ادارہ خوش قسمت ہے کہ الحمدللہ جہاں وہ طالبان علوم نبویہ کا ایک کارواں علماء, حفاظ, قراء اور مفتیان دین کی شکل میں یہاں سے نکل رہا ہے, وہیں خواتین کا ایک خوبصورت کہکش, ایک قافلہ بھی یہاں سے نکل رہا ہے. آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے کا نقشہ اپنی نگاہوں کے سامنے لے کر آئیں. نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف خواتین کے حقوق ہی بیان نہیں فرمائے, بلکہ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواتین کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بہت حساس واقع ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ مدینے کی بعض خواتین بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ, مدینے کے جو مرد ہیں وہ تو ہم پر بازی لے گئے, وہ تو ہم پر غالب آ گئے. عرض کیا گیا تو کہا گیا کہ کیسے؟ وہ کہنے لگی, یا رسول اللہ, ہر وقت وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں, ہر وقت وہ دین کی باتیں سیکھتے رہتے ہیں, ہر وقت فیض نبوت ان کے لیے جاری رہتا ہے, اور ہم خواتین آپ کے علوم سے محروم رہ جاتی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کی اس اصرار پر, خواتین کی اس خواہش پر سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خواتین کے لیے باضابطہ ایک سیشن قائم فرماتے ہیں جہاں خواتین کی تعلیم ہوتی ہے, خواتین کو تربیت سے آراستہ کیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے پیچھے جہاں بہت سے اسرار تھے, جہاں بہت سی حکمتیں تھیں, اس میں ایک سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر غیب دان حضرت عائشہ کی شخصیت میں دیکھ لیا تھا کہ آنے والے وقت میں امت کو علم کا ایک بڑا حصہ اس عائشہ کے ذریعے ملنے والا ہے. اس لیے حضرت عائشہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف زوجہ ہی نہیں بلکہ آپ کی بہترین طالبہ علم بھی تھی, اور آپ نے امت تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا ایک بڑا حصہ پہنچایا تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب ہم حدیثوں کی روایتوں کی بات کرتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 2210 حدیثوں
حدیثوں کی روایتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سبحان فرما اللہ۔ رہی ہیں، اور امت کے لیے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ علمی ورثہ تھا کہ اگر حضرت عائشہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ علم امت تک نہ پہنچاتی تو گھر کے چہار دیواری کے پیچھے کا جو معاملہ تھا، اندرون خانہ کے جو مسائل تھے، امت ان مسائل سے نابلد رہ جاتی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فیضان تھا کہ امت کو دین کا ایک بڑا حصہ حضرت عائشہ کی قربانیوں سے ملا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ پر پوری توجہ دیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر 100 جان سے فدا تھی۔ اور آپ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آپ نے جو اشعار کہے ہیں، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات کی جہتیں کتنی کشادہ ہوا کرتی ہیں۔ لوگ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، حضرت عائشہ کی سماعت میں جب یہ بات آتی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ لَمَا بَذَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ مِن نَقْدِهِ، کہ لوگ حضرت یوسف کے حسن کا چرچا کر رہے ہیں، انہوں نے حسن محمدی کو نہیں دیکھا ہے، انہوں نے جمال نبوی کی تابشوں کو ملاحظہ نہیں کیا ہے، ورنہ وہ یہ بات نہیں کہتی۔ آپ فرماتے ہیں فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ، بات اوصاف خدِّهِ کی ہے، وہ پورے سراپائے یوسف کی طرف سراپائے مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہی، صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خد مبارک، آپ کے گال مبارک کی بات کر رہی ہیں کہ پورے ذات نبوت کی تابشوں کا عالم کیا ہوگا اسے تو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ، کہ اہل مصر اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف آپ کے جو گال مبارک کے اوصاف اور کمالات کو سن لیتی، لما بدلوا فی صوم یوسف من نقدی، حضرت یوسف کی خریداری میں وہ ایک کوڑی بھی نہ صرف کرتی۔ پھر آگے فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رعین جبینہ لآثرن بقطع القلوب علی الایدی، کہ وہ یوسف کو، وہ زلیخا کو ملامت کرنے والی خواتین کہ جنہوں نے اس غلام کے اوپر اپنا سب کچھ تج دیا تھا، اپنی انگلیاں تک جنہوں نے کاٹ لی تھی، وہ کہتی ہیں کہ لواحی زلیخا لو رعین جبینہ، کہ اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں میرے سرتاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مبارک کو، آپ کی مقدس پیشانیوں کو دیکھ لیتی تو کہتی ہیں کہ لآثرن بقطع القلوب علی الایدی، کہ وہ جس طریقے سے پورے حسن یوسف کو دیکھنے کے بعد انہوں نے صرف اپنی انگلیاں کاٹی تھی، یہاں صرف میرے آقا میرے سرتاج کی پیشانی مبارک کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں بلکہ بیتاب ہو کر وہ اپنے دلی کو کاٹ ڈالتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محبت تھی سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پہ ایک بات اور بھی میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو حالات حاضرہ سے متعلق ہے۔ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آ گئی۔ حضرت عائشہ کی عمر کے حوالے سے بھی بڑے چرچے ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی عمر میں مسلمانوں کے پیغمبر نے شادی کر لی تھی، عمر کے بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر ایپسٹین فائل نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج دنیا کی وہ لوگ، وہ یورپ، وہ امریکہ، وہ مغرب جو اسلام اور پیغمبر اسلام پر بھونکتے ہوئے کبھی خاموش نہیں ہوتا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں کے حوالے سے عمر پر اعتراض کرتے ہیں۔ اتنی چھوٹی عمر میں شادی کر لی۔ ہم تو کہتے ہیں چھوٹی عمر میں شادی کرنے کا فلسفہ سب سے بڑا یہ تھا کہ چھوٹی عمر یہ تحصیل علم کے لیے سب سے مناسب ہوا کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الحفظ فی الصغر کا نقش علی الحجر، بچپنے کے اندر کوئی چیز یاد کر لینا ایسا ہی ہے جیسے پتھر کی لکیر ہے۔ نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبدان نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ امت کو علم کا ایک بڑا حصہ حضرت عائشہ کے گھر سے ملنے والا ہے۔ اسی لیے جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عائشہ پر آپ کو اتنا اعتماد تھا کہ آپ نے حجرہ عائشہ کو ایک یونیورسٹی، ایک درسگاہ بنا دیا تھا۔ دنیا سے جاتے ہوئے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، میرے بعد اگر تمہیں علم کی ضرورت ہو، میرے بعد تمہیں دین اور دنیا کے علوم کی اگر حاجت ہو تو آپ نے فرمایا
خذو شطر دینکم من بیت عائشہ، تم علم کا ایک بڑا حصہ عائشہ کے گھر سے حاصل کرو۔ ایک نے فرمایا خذو نصف دینکم عن الحمیرہ، تم آدھا دین اس حمیرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ لقب تھا، تم آدھا دین حضرت عائشہ سے حاصل کرو۔ تو یہ الگ حکمتیں ہیں اسلامی پرسپیکٹیو میں، لیکن وہ لوگ جو پیغمبر اسلام پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ چھوٹی سی عمر میں انہوں نے شادی کر لی، آپ ذرا سوچیں ایپسٹین فائل کے اندر جو انکشافات ہوئے ہیں، جو ڈسکوری ہوئی ہیں، ان ظالموں نے وہ انسانیت سوز کام کیے ہیں جو روئے زمین کے بدترین لوگوں سے بھی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کہ ان لوگوں نے وہ کام کیا۔ میں اس پاکیزہ محفل میں اس غلاظت، اس آلودگی اور اس گندگی کو نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن میں یہاں اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ایپسٹین فائل کو دیکھیں، ان کی غلاظتوں کو دیکھیں، اور آپ یہ سوچیں ایک فائل جب کھولی گئی پوری دنیا کی چیخیں نکل گئی، پوری دنیا میں ہاہکار مچ گئی۔ جب قیامت کے دن جب ساری فائلیں کھلیں گی، چاہے ہم ہوں چاہے آپ ہوں، اس قیامت کے میدان میں کیا حال ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بدکاریوں کے جتنے دفتر ہوں گے کل قیامت کے میدان میں کھول دیے جائیں گے۔ ایک فائل کھلی، ایک دفتر کھلی، دنیا چیخ اٹھی۔ کل قیامت میں جب سارے دفتر کھلیں گے اس وقت کیا عالم ہوگا اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی اپنی فائلوں کے بارے میں سوچ لینا چاہیے، آپ اپنی زندگی میں کیا لکھ رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ زندگی کیا ہے، اس زندگی کو اسے میرا پیغام سمجھیں، آج کے اس جلسے، آج کے اس کانفرنس کا گویا خلاصہ سمجھیں۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی ایک خوبصورت کتاب ہے، اور اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے کچھ حصے کو اللہ نے لکھا ہے اور اس کے کچھ حصوں کو بندوں کو لکھنا ہے۔ اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کتاب زندگی کے پہلے ورق پہ اللہ نے ولادت لکھ دی ہے، برتھ لکھ دی ہے، اور اس کتاب زندگی کے آخری صفحے پہ اللہ نے موت لکھ دی ہے۔ بیچ کے سارے صفحات خالی ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو پر کرنے ہیں۔ لیکن زندگی کی اس کتاب کو بھرنے سے پہلے یہ ضرور سوچئے گا کہ ہر شخص کی زندگی کی کتاب کل قیامت کے میدان میں جب کھلے گی، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، اس وقت ہمیں اور آپ کو کوئی ندامت نہ ہونے پائے، کسی شرمندگی اور کسی خجالت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہر کوئی لکھ رہا ہے، آپ بھی لکھ رہے ہیں، ہم بھی لکھ رہے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَا طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یعنی ہر انسان کا جو نوشتہ تقدیر ہے، اس کی قسمت ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کی مووی بنا رہا ہے، ہر شخص اپنی زندگی کی فلم بنا رہا ہے۔ یہ فلم ایسی ہوگی کہ ہر شخص کو اس کی زندگی کی جو فلم ہے وہ قیامت کے میدان میں دکھا دی جائے گی۔ منظر کیا ہوگا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر an atom's weight of evil یا گڈنس اس نے کیا ہوگا، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی اس نے نیکی کی ہوگی، کل قیامت کے میدان میں دیکھ لے گا۔ رائی کے دانے کے برابر اس نے کوئی برائی کی ہوگی، وہ بھی کل قیامت کے میدان میں دیکھ لے گا۔ میرے سامنے نوجوانوں کا ایک خوبصورت مجمع ہے، خوبصورت لوگ میری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کا تعلق مسجدوں کے سامنے، مسجدوں کے ساتھ ہو، خدا کرے آپ کی پیشانیاں بارگاہ خداوندی میں جھکنے والی ہوں۔ لیکن بیشتر نوجوانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ خاص طور سے جو یونیورسٹی اور جو کالجوں میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، جب ان سے نماز کی بات کی جائے، جب ان سے نیکی کی بات کی جائے، وہ کہتے ہیں حضرت کیا کریں، اتنا گندا ماحول ہے، اتنے برے ادارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہاں روزے نماز کی توفیق نہیں ہوتی، چاہتے بھی ہوئے بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ یہ ہماری اور آپ کی بھول ہے۔ یہ ایکسکیوز نہ دنیا میں چلنے والا ہے، نہ یہ معذرت کل قیامت کے دن کام آنے والی ہے۔
میں آپ سے بار بار میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، ہمارے جو نقیب اجلاس ہیں وہ بار بار حضرت یعنی ڈاکٹر اقبال صاحب کے اشعار پیش کر رہے ہیں، علامہ اقبال کے اشعار پیش کر رہے ہیں، یقیناً اس سے بڑا مفکر اور کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا نباز وقت، اس سے بڑا حکیم الامت کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جو شعر میں آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ یہ بھول گئے تھے شاید میرے لیے کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ علامہ اقبال کو دیکھیں کہ علامہ اقبال سے زیادہ گندا اور برا ماحول کس کو ملا ہوگا؟ وہ اقبال کہ جس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ یورپ کے اندر گزارا تھا، وہ اقبال کہ جس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ مغرب کے اندر گزر رہا ہے، بلکہ انہوں نے تو اپنی پی ایچ ڈی بھی کیمبرج اور آکسفورڈ میں کی تھی، زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ یورپ میں گزار رہے ہیں۔ ایک بار یورپ کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی اور وہاں علامہ اقبال کو دعوت دی گئی کہ آپ بھی آئیے اور اپنی جو مس ہیں، آپ کی جو اہلیاں ہیں، انہیں بھی ساتھ لے کر آئیے۔ علامہ اقبال نے جب یہ بات سنی وہ غیرت میں آ گئے، وہ جلال میں آ گئے اور کہتے ہیں اے فرنگیو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اقبال نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے؟ اقبال بے غیرت ہو گیا ہے، اقبال گنہگار ضرور ہے لیکن اقبال بے غیرت نہیں ہوا۔ اے فرنگیو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری جو بیویاں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ تمہاری شمع محفل بنے؟ نہیں نہیں، یہ تم انگریزوں کو مبارک ہو کہ تم نے اپنی عورتوں کو شمع محفل بنا دیا ہے۔ ہماری خواتین شمع محفل نہیں، ہماری خواتین یہ سکون خانہ ہوا کرتی ہیں، یہ شوہروں کو دکھانے کی چیز ہوا کرتی ہیں۔ تم نے اپنی عورتوں کو آوارہ کیا، تم نے اپنی عورتوں کو بے غیرت بنایا، تم نے ان کو حجاب سے باہر کیا، آج ان کا حشر وہی ہو رہا ہے۔ اس جزیرے کے اندر وہ اپنی حیا، اپنی عصمت کا جنازہ نکال رہی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ عورتیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو سبھا کی پری بنایا جائے، بلکہ عورتیں یہ مردوں کے سکون کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں۔ اس وقت اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ جس کی آنکھ میں مدینہ اور نجف کی مٹی کا سرما لگ جائے پھر فرنگیوں کی چالوں میں وہ کبھی آنے والا نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اے نوجوانوں، علامہ اقبال کی زندگی سے سبق حاصل کرو۔ وہ شخص کہ جس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ یورپ میں گزرا، ان کو تو نماز کے لیے کوئی دقت نہیں ہوئی، ہمیں دقت ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک شعر اور بھی پڑھا تھا نقیب اجلاس صاحب، وہ کہتے تھے زمستانی ہواؤں میں تھی گو شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو ہوائیں چل رہی تھی، خداوند قدوس کی عزت کی قسم، وہ ہوائیں ایسی تھیں، غلاظت کی ہوائیں، عریانیت کی ہوائیں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایمان کا جو قلعہ ہے اس کو کما کر دیں گی، ایمان کا ستیہ ناش کر دیں گی۔ لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جس کی نگاہوں میں مدینہ اور نجف کی مٹی کا سرما لگا ہو، اس کو لندن کی جو زمستانی ہوائیں ہیں وہ اس کا کیا بال بیکا کر سکتی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ لندن میں تم یہ نہ سمجھو کہ میری 5 وقتہ نماز چھوٹی تھی، وہ کہتے ہیں کہ نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ 5 وقتہ نماز تو اپنی جگہ رہی، اللہ گواہ ہے کہ لندن کے اندر میں نے کبھی تہجد کی نماز اور راتوں میں اٹھ کر اللہ کو منانے کا جو عمل ہے میں نے زندگی میں کبھی ترک نہیں کیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ علامہ اقبال ہے۔ علامہ اقبال ہمارے اور آپ کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے۔ آخری بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، بلکہ علامہ عبد المعید اظہری صاحب ابھی روم میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بات اصلاح کے حوالے سے کی جا رہی تھی کہ ہم 40-50 سال سے اصلاح معاشرہ کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ حضرت بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا کوئی آؤٹ پٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں ان کے اوپر حضرت یہ ایک الزام رہتا ہے کہ یہ صوفیاء امور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوا کرتے ہیں، اور یہ جو صوفیاء کرام ہیں وہ اصلاح معاشرہ پر وہ اپنا زیادہ زور نہیں لگاتے۔ یہ بالکل غلط الزام صوفیاء کرام پر ہے۔ صوفیاء کرام کا نقطۂ نظر الگ ہے، صوفیاء کرام کی نگاہوں کو سمجھنا، صوفیاء کرام کے طریقے کو پرکھنا یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ صوفیاء کرام اصلاح معاشرہ پر اپنا ارتکاز نہیں کرتے، بلکہ صوفیاء کرام اصلاح ذات سے اپنا عمل شروع کرتے ہیں۔
کیونکہ جب آپ فرد کی اصلاح کریں گے، صوفیاء کرام ایک ایک فرد پر اپنی توجہ ڈالتے ہیں، اپنا ارتکاز کرتے ہیں. جب فرد کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے پورا معاشرہ اصلاح پذیر ہو جاتا ہے. ہم نے ترتیب ہی بدل دی ہے. ہم اصلاح معاشرہ کرنا چاہتے ہیں. معاشرے کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ افراد کی اصلاح نہ ہو. افراد کی اصلاح سے معاشروں کی اصلاح ہوا کرتی ہے. ہم نے ترتیب بدل دی ہے. آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جائزہ لیں. سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی ترتیب موجود تھی. آپ نے انفرادی کوشش کی. ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. پہلے آپ حضرت خدیجہ پہ اپنی توجہ ڈالتے ہیں. حضرت خدیجہ پر انفرادی کوشش ہوتی ہے. حضرت خدیجہ جب اصلاح پذیر ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد حضرت ام ایمن بھی آنے لگی, حضرت بریرہ بھی آنے لگی, حضرت سمیہ بھی دامن اسلام میں داخل ہونے لگی. اس کے بعد جب حضرت ابو بکر پہ نظر پڑی, جب حضرت علی پہ نظر پڑی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, تو پھر ان کے بعد حضرت عثمان بھی آنے لگے. اس کے بعد طلحہ اور زبیر بھی آنے لگے, سعد اور سعید بھی آنے لگے. یہ انفرادی کوشش تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک کو دامن اسلام میں داخل کر رہے ہیں, ایک ایک پر یعنی فرد کی اصلاح کر رہے ہیں اور معاشرہ اصلاح پذیر ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دامن اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کی گنتی بھی کی جا رہی ہے. اگر نہیں کی جاتی تو مجھے بتایا جائے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو باقاعدہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کا جو نمبر تھا وہ 39واں نمبر تھا. تو اگر گنتی نہ کی جاتی, اعداد و شمار نہیں کیا جاتا, تو کیسے پتا چلتا کہ ان کا نمبر 39واں ہے اسلام لانے میں. پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف اسلام ہوتے ہیں ان کا نمبر 40واں تھا. اسی لیے ان کے القابات میں ایک لقب یہ بھی ملتا ہے کہ امیر المؤمنین متمم الاربعین, یعنی 40ویں کا عدد پورا کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. تو عزیزان ملت اسلامیہ, آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو انفرادی کوششیں ہیں اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. ہمارے علماء کی جو یہاں جماعت موجود ہے, ہمارے مفتیان کرام کی جو جماعت یہاں موجود ہے, میں ان سے بھی عرض کروں گا انفرادی کوشش پر ہمیشہ ارتکاز کیا کریں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے وہ کامیاب دائی ہیں, کائنات کے وہ عظیم مبلغ ہیں کہ پوری روئے زمین کے اوپر اور پوری دنیا کے اندر اس سے بڑا دائی اور اس سے بڑا کامیاب مبلغ ہمیں نہیں دکھائی دیتا. چونکہ آپ نے انفرادی کوشش کی اور حال یہ ہوا کہ 23 سال کی مدت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں, 23 سال کا دورانیہ ہے, لیکن کم و بیش 1,24,000 سماعتیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں سننے کے لیے بےتاب تھی. اللہ رب العزت ہمیں اسوہ نبوی کو اپنانے اور اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کو فروغ دینے کی توفیق مرحمت فرمائے. علماء کرام جو یہاں موجود ہیں, اللہ رب العزت انہیں اپنے علم پر عمل پیرا ہونے اور انفرادی طور پر کوششیں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.